اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدقت یا رب العالمین سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز و مکرم علماء کرام، مشفق و مہربان بزرگوں، عزیز القدر نوجوان بھائیوں، جیسا کہ آج سب آپ کو معلوم ہے کہ اس پورے علاقے کے لیے صرف ایک خاندان یا ایک گھر کے لیے نہیں بلکہ اس پورے علاقے کے لیے ایک دکھ کی یہ گھڑی ہے کہ آج اس دار فانی سے ایک صوفی باسوا، کشتہ عشق مصطفیٰ، یادگار اسلاف حضرت مولانا بشیر احمد میروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور ہم سب لوگ آپ کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں۔ حضرات ذی وقار یہ یاد رکھیں کہ بلکہ اکثریت لوگوں کے جب نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے تو وہ اس وجہ سے ادا کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی مقبول بندہ ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ کریم میت کی بخشش فرما دے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، جس ہستی کا ہم نماز جنازہ ادا کرنے جا رہے ہیں وہ آخرت کا سامان پورا کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گیا، اور جس شخصیت کا ہم نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے گا، بلکہ جس ہستی کا ہم نماز جنازہ ادا کرنے جا رہے ہیں اللہ کریم ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے گا۔ یہ وہ ہستی ہے جس کا ہم نماز جنازہ کچھ لمحوں کے بعد ہم نماز جنازہ آپ کا ادا کریں گے، اور آپ کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل کریں گے۔ اور ایسے لوگوں کی جو وجود ہوتا ہے وہ صرف ایک گھر، ایک خاندان کے لیے نہیں بلکہ پورے اہل علاقہ کے لیے وہ خیر اور برکت کا سبب ہوتا ہے۔ آپ اگر اولیاء کاملین کا انسائکلوپیڈیا پڑھیں تو ایسے لوگوں کی وجہ سے خبر نے کتنی ایسی آسمان سے بلائیں اترنے والی ہوتی ہیں جو ایسے نفوس قدسی کی وجہ سے وہ اپنا رخ پھیر لیتی ہیں۔ وہ ایک وجود ہوتا ہے جو بڑا بابرکت وجود ہوتا ہے، اللہ کریم اس وجود کی وجہ سے اپنے اس ایک مقرر بندے کی وجہ سے اپنی مصیبتوں کو، اپنی آفتوں کا رخ وہ تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم ایک اسی ہستی کا نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے سارے لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں علماء کرام موجود ہیں۔ مہرہ شریف سے صاحبزادہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ کریم بخش رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس مبارک ہستی کے متعلق اپنے ملفوظات عالیہ آپ کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ، صدق رسول النبی الکریم۔ صلو علی النبی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ احباب ذی وقار، مشائخ عظام، علماء کرام کثیر تعداد میں جلوہ فرمائے، آج اس جنازہ پہ یہ کہنا چاہیے کہ آج محسن بلال آباد خیر بات کہہ کے جا رہے ہیں۔ جس بندے نے ساری زندگی مسجد کی خدمت کی، دین اسلام کی خدمت کی، اس بندے کا جانا کیا شان کا ہوگا۔ قرآن اعلان کرتا ہے من عمل صالحا، جو بندہ نیک عمل کرے
من ذکر نہ انشا مرد ہو یا عورت وہو مومن وہ مومن ہو فَلَنُخْشِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا. رب اعلان فرما رہا ہوتا ہے جو بندہ نیک عمل کرنے والا مومن اس دنیا سے جائے میں مالک اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہوں. اور کیا ہی نیک عمل ہے کہ ساری زندگی قرآن پڑھایا, ساری زندگی مساجد کی خدمت, ساری زندگی دین کی خدمت. اور ایمان کا کیا عالم ہے کہ ساری زندگی عقیدہ اہل سنت پہ پختہ رہے اور ساری زندگی انہی نظریات پہ گزاری جو نظریات سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. اور جو بندہ اس انداز میں اس نظریے پہ زندگی گزار کے جاتا ہے اور جس بندے کی زندگی اس انداز میں گزرتی ہے ماشاءاللہ, پہلے معراج شریف کے شہزادے اب سگر شریف سے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید حیدر علی شاہ صاحب ہمدانی دامت برکاتہم القدسی آپ جلوہ گر ہو گئے ہیں. اب آپ بس ایک اور بات اور اجازت, ایمان ہونا چاہیے, نیک عمل ہو تو کمال ہو جاتا ہے, نئی زندگی, اعلیٰ زندگی, پاکیزہ زندگی. اور جس بندے کا آج یہاں پہ جنازہ آیا اور جس کی نماز جنازہ ہم پڑھنے لگے ہیں, جن کے نام کے ساتھ میروی ہوتا ہے, جو معراج شریف کی نسبت بھی کمال رکھتے ہیں اور جن پہ نظر کرم سگر شریف والے سیدوں کی ہوتی ہے, جب وہ دنیا سے جا رہا ہو تو ارشادات کی نظر کرم کا صدقہ انداز یقیناً یہی ہوتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اس انداز میں آج قبلہ استاد بشیر احمد صاحب میروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدا ہو رہے ہیں. جب بندہ چلا جائے تو کہا یہ گیا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے اس کی اچھی باتوں کو یاد کرنا چاہیے, اور جس کی ہو ہی ساری اچھی باتیں, اور کیا ہی اچھی باتیں ہو. میں کہوں کہ یہ اچھی بات ہے اور بات ہے, قاری قبلہ علامہ حبیب سلطان صاحب کہیں تو اور بات ہے, علامہ مولانا صابر ایوب صاحب کہیں تو اور بات ہے, مشائخ بیٹھے یہ کہیں تو اور بات ہے. لیکن کیا یہ اچھی وہ بات ہے کہ جس جانے والے کے لیے کملی والا فرما رہا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, فرمایا مصطفیٰ کریم نے لوگوں اگر دیکھنا ہے تم میں بہترین کون ہے تو بہترین وہ ہے جو یا قرآن پڑھنے والا ہے یا پڑھانے والا ہے, جنہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا, قرآن پاک کو پڑھا اور قرآن کی تعلیمات کو عام کیا. کتنے یہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے استاد آپ ہیں جو آج دنیا سے جا رہے ہیں. یقیناً آپ لوگ اور جو مدرسہ قائم ہو چکا ہے ان کی نظر, ان کی محنت, ان کی محبت سے جب تک بچے پڑھتے رہیں گے اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرماتا رہے گا. اللہ کریم ہمیں بھی ان نیک لوگوں کے راستے پہ چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں گزارش کروں گا برادر مکرم حضرت علامہ مولانا الحاج حافظ صابر ایوب صاحب نقشبندی آپ تشریف لاتے ہیں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت, آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. بڑی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। सामीन मोहतरम, हकीकी मानों में आज वो शख्सियत हमसे जुदा हो रही है जिन पे ये बात बिल्कुल सादिक आती है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, जिस शख्स की सारी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजरी। और एक जुमला मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा पिंडाल इससे एग्री करेगा। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका मिजाज ऐसा होता है कि वो हर अल्लाह के बंदे से इस कदर टूट के मोहब्बत और प्यार करते हैं या इतने अखलाक से पेश आते हैं कि हर बंदा ये कहता है कि जितना प्यार मुझसे है शायद किसी और से नहीं। और मैंने अमलन ये बात आप में देखी है कि हर बच्चा हो या बूढ़ा कोई भी हो जो इन्हें मिलता है तो इस मोहब्बत और प्यार के साथ मिलते कि हर शख्स, मेरा यही यकीन है और आपका भी यकीनन यही यकीन होगा कि इतनी मोहब्बत देते थे कि हर शख्स ये तसव्वुर करता है कि किबला जितना मुझसे प्यार करते हैं, जितनी मुझसे मोहब्बत करते हैं, शायद ही किसी और से इतनी मोहब्बत करते हो। तो ये किसी किसी को एजाज़ हासिल होता है, किसी के एक आंसू पे हज़ारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। ये वो लोग हैं कि जिनकी एक आवाज़ पे लोगों ने लब्बैक कही और इन्होंने वो मोहब्बतें तकसीम की हैं इलाके के अंदर कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जाते हुए हर आंख नम है और हर दिल से इनके लिए दुआ कर रही है। बस पैगाम के तौर पे मैं मौलाना मसनवी की खूबसूरत बात आपके सामने करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। मौलाना रूम फरमाते हैं, मसनवी के अंदर आपने तहरीर फरमाया कि एक जजीरा था जिसका सियासी निज़ाम ये था कि लोग साल के पहले दिन अपने एंट्री दरवाजे पे आते और जो बंदा सबसे पहले उनके जजीरे पे आता वो उसके गले में फूलों के हार डाल दे और कहते कि इस साल के लिए तू हमारा बादशाह है और जब साल गुजरेगा तो हम तुझे रस्सियों से जकड़ के साथ दूसरी साइड पे जंगल है वहां पे डालेंगे और जंगली जानवर आके तुम्हें नोच के खा जाएंगे। तो हर आने वाला कहता कि अजीब लोग हो। और अब की बार जो शख्स आया था वो चूंकि एक ताजिर था, वो सोचने लगा कि आज मुझे बादशाह बना रहे हो, कल मुझे जंगली दरिंदों के हवाले करोगे तो मुझे बादशाह का खाक मजा आएगा, तो मैं ये हार नहीं पहनता, मैं आपकी बादशाह को कबूल नहीं करता। उन्होंने कहा करो या न करो, क्योंकि हमारा निज़ाम यही है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब आप इंतहाई तवज्जो कीजिएगा। जब उन्होंने जिद की तो वो आने वाला ताजिर कहने लगा कि मुझे इतना बता दो कि क्या साल के अंदर जो बात मैं तुम्हें कहूंगा मेरा हुक्म मानोगे? तो जवाबन कहा जी बिल्कुल मानेंगे, लेकिन साल के आखिरी वाला जो मामला है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो उसने कहा ठीक है जी, मैं बादशाह बनने के लिए तैयार हूँ। अहबाब, वो शख्स बादशाह तो बना लेकिन बादशाह की कुर्सी पे आराम से नहीं बैठा, बल्कि उसने उस पूरी कौम को साथ वाले जंगल में लगाया। यहाँ से सारे दरख्त को खेड़ो, यहाँ पे जितनी जंगली दरिंदे हैं उन्हें कत्ल करो, यहाँ पे पानी के चश्मे जारी करो, यहाँ पे बागात लगाओ, यहाँ पे खूबसूरत महल बनाओ। पूरी कौम को पूरा साल इस काम पे लगाए रखा। वो जंगल जहाँ वो पहले रस्सियों से जकड़ के बादशाहों को डालते और दरिंदे उन्हें कत्ल कर देते, उसने सारे जंगल को खत्म करा के वहां पे खूबसूरत बाग बनवाया, महल बनवाया और वहां पे नहरें जारी करवाई, पानी के चश्मे वहां पे लगाए। साल गुजर गया, कौम हस्बे वादा आई रस्सियां लेके। पूरी तवज्जो कीजिएगा, मौलाना रूम ने कमाल बात की है। फरमाते जब रस्सियां लेके आए ना तो कहने लगा कि मुझे रस्सियों से जकड़ के ले जाने की जरूरत नहीं, मैं खुशी खुशी जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। उन्होंने कहा अजीब है तू, पहले वाले तो सारे रोते चीखते चिल्लाते और कहते कि हमें मुझे न ले जाओ वहां पे और तुम जाने के लिए तैयार। फरमाया वो इसलिए रोते कि उन्हें अपनी मौत नजर आ रही होती, उन्हें जंगली दरिंदे नजर आ रहे होते, लेकिन मैं खुश इसलिए हूं कि वहां पे खूबसूरत महल मेरा इंतजार कर रहा है, वहां पे खूबसूरत बागात मेरा इंतजार कर रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, जानदार असलाफ हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बशीर अहमद महरवी साहब के जनाजे में आने वालों, मौलाना रूम ने कमाल कहा कि जो शख्स इस ज़ाहिरी जिंदगी के अंदर अय्याशी के अंदर गुजार देता है, न नमाज का पता, न रोजे का पता, न तिलावत कुरान, न दरूद और सलाम, जब मरता है मैयत उठती है, चीखता है, चिल्लाता है, मुझे कहां लेके जा रहे हो कब्र में?
مجھے کیوں کیڑوں اور مکوڑوں کے حوالے کرنے جا رہے ہو؟ نہ لے جاؤ. لیکن فرمایا جب اللہ کا ولی مرتا ہے تو کہتا ہے جلدی کرو، جنت کی بہاریں میرا انتظار ہے. جس کی راتیں اللہ کی یاد میں گزری ہوتی ہیں، جس کی زبان تلاوت قرآن سے تر رہتی ہے، جس کی آنکھیں اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نم رہتی ہیں، فرمایا جب وہ مرتا ہے تو وہ کہتا ہے دیر نہ کرو، جلدی کرو، مجھے قبر کے حوالے کرو، جنت کی بہاریں میرا انتظار کر رہی ہیں. آج جانے والے بزرگ ہمیں یہی پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ جانا تم نے بھی ہے. جس سفر میں میں روانہ ہو رہا ہوں تم نے بھی میرے پیچھے پیچھے آنا ہے، لیکن خیال کرو جس ٹھاٹ کے ساتھ کہ آج ان کے جاتے ہوئے جیسے ہر بندے کے لب پہ ہے کہ الحمدللہ آپ شاندار زندگی گزار کے جا رہے ہیں. آپ نے مساجد سے پیار کیا، آپ نے مدارس سے پیار کیا، آپ نے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے پیار کیا، اور الحمدللہ ایک ولی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. اور فیضان ہے آستانہ عالیہ میرا شریف کا، فیضان ہے آستانہ عالیہ سنگر شریف کا. اور ان بزرگوں کی نظر کرم اور اس قدر پیار تھا کہ آخری دم تک بھی ہم نے جب بھی دیکھا تو الحمدللہ پیران نظام سے وہ ٹوٹ کے پیار کیا، علماء سے وہ ٹوٹ کے محبت کی، کہ ہر بندے کے دل کی صدا ہے کہ جانے والا جس قدر ہمیں محبتیں دے کے گیا ہے یقیناً شاید کسی اور کے حصے میں نہ آئی ہو. میں یہ کہتے ہوئے برملا میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ فقط محمود صاحب اور ان کے بھائی یتیم نہیں ہوئے، بلکہ علم اور دین اور مساجد اور مدارس سے پیار کرنے والے سارے یتیم ہوئے ہیں کہ ایسے ولی کامل کا سایہ ہمارے سر سے اٹھائے. اللہ تعالیٰ بلندی درجات نصیب فرمائے، اور جو فیضان انہوں نے اپنی زندگی میں چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو بھی جاری و ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. مشائخ اعظام، علماء کرام، قراء اعظام، حفاظ اعظام، دیگر جتنے بھی احباب اس وقت ایک ولی کامل کے نماز جنازہ میں تشریف لا رہی ہیں، جو تشریف لا چکی ہیں، اللہ ہم سب کا ان کے صدقے بخشش و مغفرت فرمائے. میں مشائخ اعظام کے سامنے ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اگر مناسب ہو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. کسی لکھنے والے نے کیا لکھا ہے کہ موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی موت ایک جان کی موت نہیں ہوتی، ایک شہر کی موت نہیں ہوتی، بلکہ ایک جانے والے عالم کی موت ایک جہان کی موت ہوتی ہے. الحمدللہ آپ میں سے اکثر وہ لوگ تشریف فرمائے جو ہمارے استاذ المکرم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، پھر وہ آگے استاذ، پھر ان کے آگے شاگرد ہیں. آپ اندازہ کریں ایک جگہ پہ بیٹھ کر تقریباً 34-35 سال ایک جگہ پہ بیٹھ کر جنہوں نے دین کی خدمت کی، ان کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام ہوگا. آپ اندازہ تو کریں کہ بس کوئی اتنی بڑی خدمت بھی نہیں تھی، لیکن سب سے بڑی چیز اللہ کی ذات کو ترجیح دی ہے. آپ پھر اندازہ کریں جس کی زندگی اس طرح گزری ہوگی، پھر ان کا میرے مالک کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام ہوگا. جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ آپ کے جنازے میں ہم آئے ہیں تو اس نیت سے نہیں کہ ہمارے آنے سے ان کی بخشش ہوگی، بلکہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے آنے سے ان کی نہیں بلکہ ہمارے اپنے درجات بلند ہوں گے. پھر حضرت صاحب کے جنازے میں سادات بھی تشریف فرما ہیں، اتنے خوبصورت دین کی خدمت کرنے والے علماء بھی تشریف فرمائیں، آپ جیسے عظیم لوگ بھی تشریف لا رہی ہیں جو لا چکے ہیں. آج ہم سب کے لیے، صرف میرے اور اس خاندان کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اس پورے علاقے کے لیے، صرف بلال آباد شہر کے لیے نہیں بلکہ قریب سے جتنے بھی ہمارے گاؤں ہیں، ہم سب کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے.
میں دعا کرتا ہوں میرا مالک ہم سب کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ استاذی المکرم کے درجات کو بلند فرمائے. احباب اس وقت ٹائم بھی بالکل قریب ہے. آپ جتنے احباب اس وقت تشریف لا چکے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا مزید قریب ہو جائیں گے تو جتنے اس وقت استاذی سے محبت کرنے والے لوگ, اللہ کی رضا رکھنے والے لوگ, اس ولی کامل کے جنازے میں تشریف لانے والے لوگ تشریف لا رہے ہیں تاکہ سب کو جگہ مل جائے اور اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات محترم ہمارے فیصل آباد سمندری سے تشریف لانے والے پیر فضل حق صاحب آپ بھی تشریف لا رہے ہیں, اور بھی دیگر ہمارے جتنے اس وقت نشست کے اندر عظیم لوگ موجود ہیں, اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ آباد فرمائے. حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ولی کامل کے جنازے میں ہم سب حاضر ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں جس جگہ پہ اللہ کے ولی کا ڈیرا ہوتا ہے, جس جگہ پہ اللہ کے ولی کا مسکن ہوتا ہے, آپ نے یہ بات کئی بار علماء سے سنی ہوگی کہ تقریباً چاروں طرف 40 گھروں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں یہ کتنے بڑے لوگ ہیں, ان کو اللہ نے کتنی بڑی شان سے نوازا ہے. آپ ذرا اندازہ تو کریں, آپ ذرا اندازہ تو کریں کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں, یہ کتنے عالی شان لوگ ہیں, ان کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی کرامت ہمیں نظر آئے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ولی کی کرامت یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ کر دے یہ کر دے. میرے بھائی سب سے بڑی اللہ کی ولی کی کرامت یہ ہے کہ جن کی ساری زندگی میری نبی کی شریعت کے مطابق گزری ہو. استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا بشیر احمد مہروی صاحب آپ نے ساری زندگی ہمیشہ شریعت کو ہی ترجیح دی ہے. کوئی بھی عمل الحمدللہ اس وقت میری عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہے, میں نے زندگی کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی کام شریعت کے باہر کیا ہو. ہر معاملے میں جو مشکل بھی پیش آئی سب سے پہلے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ترجیح دی. آپ نے کہا شریعت کیا کہتی ہے, جو بھی مسئلہ سامنے آیا آپ نے سب سے پہلے یہی فرمایا کہ شریعت کو دیکھو شریعت کیا دیکھتی ہے. ہماری ساری ویلیوز بعد میں ہیں, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام مقدم ہے. اس لیے احباب گرامی اب میں قبلہ پیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں, پیر فضل حق صاحب کو آپ تشریف لائیں, آپ نے کلمات سے ہمارے قلب و ذہن کو منور فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج کی یہ گھڑی بڑی دکھ کی گھڑی ہے, لیکن میرے رب کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میں نے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے, آپ نے بھی اس جہان کو چھوڑ کر کے خلاق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. لیکن
یہ موت کا ذائقہ ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہے، اس ذائقے میں فرق ہے۔ جانا ہر کسی نے ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے، لیکن اس ذائقے میں فرق ہے۔ کوئی اللہ اللہ کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کوئی اللہ اللہ کرتے ہوئے، کوئی یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے، کوئی کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے، اور پھر کچھ ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے چہرہ والضحیٰ ہوتا ہے۔ آج آپ جتنی بار بھی سبحان اللہ کہیں گے اس کا ثواب قاری صاحب کو پہنچے، اس لیے اونچا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ قاری صاحب بھی ٹائم بہت ہی مختصر ہے، صرف 1-2 منٹ کے اندر گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت استاد والا شان قاری بشیر احمد صاحب رحمت اللہ تعالی سب کہیے رحمت اللہ تعالی، آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جن کا اوڑھنا بچھونا مسجد تھی، دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو، جس وقت بھی دیکھا۔ میرا یہاں پہ آنا اپنے بزرگوں کے ساتھ تقریباً کوئی 10-15 سال سے ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ میں نے جب بھی قاری صاحب کو دیکھا، استاد گرامی کو جب بھی دیکھا، رات کا کوئی پیر ہو دن کا کوئی وقت ہو، آپ مسجد میں حاضر خدمت ہوتے تھے، یا تو تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن جن پہ رب راضی ہو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت مرنے کے بعد بھی حیات جاودانی عطا کرتا ہے۔ جتنی نیکیاں بھی آپ کے اچھے عمل بھی میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں تو کرتا جاؤں گا، لیکن کافی سارے احباب دور تک جہاں تک میری نظر جا رہی ہے اس انتظار میں ہے کہ جنازے کی نماز اس کو کھڑا کیا جائے، تو انتظامیہ جیسے مناسب سمجھتے ہیں میں انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ آج بھی زندہ ہیں، نظروں کے سامنے پردہ کیا ہے، لیکن قیامت کے دن تک قبر میں بھی جا کے یہ زندہ میری آپ تمام آواز سے گزارش ہے کہ رست دیں، اور قبلہ پیر شمس العارفین صاحب آپ پیچھے کھڑے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیں۔ اب میں مختصر سے وقت کے لیے استاد العلماء حضرت علامہ پروفیسر شوکت علی چشتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور حضرت والا شان کے متعلق چند جملے ارشاد فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا انیس الغریبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا قائد الغر المحجلین. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ تو ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. اور کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں بھی تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. برادران ذی وقار، قرآن مقدس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ابھی آپ سن رہے تھے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر وہ ذائقہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہے. آج ہم جس اللہ کے پاک باز بندے کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو رب ذوالجلال نے نفس مطمئنہ عطا فرمایا تھا، اس لیے کہ میں نے ان کی زندگی میں، ان کے عمل میں، ان کی گفتگو میں، ان کی کلام میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی نا امیدی نہیں دیکھی. میں نے ان کو اللہ کی رحمت پہ مطمئن پایا. رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے بندہ مومن کی موت کے بارے میں کہ اس کو کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تیرا وقت پورا ہو گیا، دنیا میں تیرے چلے کا وقت ختم ہو گیا. ارجعی الی ربک، اب اپنے رب کی بارگاہ میں واپس لوٹ کے آ. اور لوٹنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ راضیۃ مرضیہ، اس طرح لوٹ کے آ کہ تو مجھ پہ راضی ہے، میں تجھ پہ راضی ہوں. اور پھر فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر میری بارگاہ میں آ کر نا پہلے میری بارگاہ کے مقبولوں کی صف میں داخل ہو جا، اور پھر ان میرے مقبولوں کی صف میں، میرے بندوں کی صف میں داخل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا. برادران ذی وقار، اس موت کی کیفیت کو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ایمان، جن کے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پہ لیٹے ہوئے ہیں، سینے پہ پتھر دھرے ہوئے ہیں، اور امیہ انہیں کہتا ہے اب تو انکار کر دے. وہ کہتے ہیں یہ تو میرا جسم بھی سلامت ہے، اس کو فقط آگ کے انگاروں کا سیکا لگ رہا ہے، اگر میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈالے گا نا تو ان سے بھی سرکار کی محبت کی صدا آئے گی. ان کا وصال کا وقت ہے. ان کی زوجہ محترمہ رونے لگیں، واہ ویلا کرنے لگیں. انہوں نے فرمایا واہ ویلا نہ کر، واہ تربا کہ. انہوں نے کہا واہ تربا عربی میں خوشی کے نعرے کو کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا بلال عجب ہو، تم میرے زندگی کے ساتھی ہو، تم میرے سرتاج ہو، تم مجھ سے رخصت ہو رہے ہو، میرے سر سے وہ رحمت کا سایہ چھن رہا ہے، اور میں جہاں واتربا کہوں. انہوں نے کہا ہاں واتربا اس لیے کہ تیرے اور میرے درمیان تو جدائی ہونے والی ہے، پر ادھر میری روح کف سے انصری سے پرواز ہوگی، ادھر آمنہ کے لال کا رخ زیبا میرے سامنے ہوگا. اس لیے یہ موت، آخری بات امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار کی 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں. جس کو 40 یاد ہونا، سرکار فرماتا ہے قیامت کے دن وہ فقی بنا کے اٹھایا جائے گا اور میں اس کی شفاعت بھی کروں گا، رب کریم اس شفاعت کو قبول بھی کرے گا. ان کو 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اور 72 مرتبہ حالت بیداری میں حضور نبی رحمت کا دیدار دنیا میں میسر آیا. ان سے کسی نے پوچھا موت کیا ہے؟ موت کی تعریفیں لوگوں نے مختلف کی ہیں، لغت کے اعتبار سے شاید کوئی اور ہوگی، پر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں مجھ سے موت پوچھتا ہے نا تو الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو جہاں سے اٹھا کے بندہ مومن کو اپنے یار کے ساتھ ملا دیتی ہے. تو برادران ذی وقار، کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی جنازہ پڑھنے والے ان میں صالح اور نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے صدقے رب ذوالجلال میت کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. کچھ سعادت مند میتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے شریک ہونے والوں کے گناہوں کو میرا رب معاف کر دیتا ہے. آج میں یہی منظر سمجھتا اور دیکھتا ہوں. دعا ہے
رب کعبہ حضرت کے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی کہ تمام معاملات کو خوبصورت، حسین اور جمیل بنائے. ان کی زندگی جس طرح رب اور اس کے رسول کے نام تھی، موت بھی یقیناً رب اور اس کے رسول کے نام ہے. مالک ان کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس صوفی باصفا کے دیرینہ دوست قاری القرآن استاد القرآن جناب حضرت علامہ قاری نور محمد صاحب سے میں ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور 2 منٹ کے لیے ان کے متعلق اپنے ملفوظات ارشاد فرمائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. میرے واجب الاحترام بزرگوں، جتنے حضرات بھی تشریف لے آئے تو اللہ پاک قبول فرمائے. مولانا محمد بشیر صاحب نہایت متواضع انسان اور بڑے عاجز انسان، عبادت گزار انسان ہے. اور جڑی صفتہ قرآن پاک وچ اللہ پاک نے اپنے پیارے بندے نے کیتیاں اس شخص اندر موجود ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ. نہایت ہی متواضع. اور جدو بھی بیمار ہوئے یا ویسے بھی ملاقات ہونی بڑی شفقت فرمائے بڑی محبت فرمائے. اور کوئی دن ایسا نہیں ہوا کہ ماں ہمیں رخ سے کوئی نہ کوئی ہدیہ ماں نہ دینے ہونا. اور پھر میرا سلام کر کے رہتا چوبنے بھی ہے. اللہ پاک ناغری کے رحمت فرمائے. اور آج حقیقت بس سارے حضرات جتنے بھی انہوں متعلق غمگین سے پریشان ہیں. سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت لوگوں اللہ پاک 2 فائز دیتے ہیں، ایک بولنے والا دوسرا خاموش. بولنے والا اللہ کا قرآن ہے اور خاموشی موت ہے. موت ساڑھے واسطے بہت بڑی نصیحت ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان سے فرمائے. اللہ پاک حضرت علی کے رحمت فرمائے. اللہ پاک لواحقین خشوع قارب تمام مسلمانہ جتنے بھی خدمات اللہ اطمینان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا. تمام احباب سے گزارش ہے آپ صفیں بنائیں اور صفیں